بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا مقام جہاں پر لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے نفس کلام کی معنی پر دلالت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو مطلق بولا جائے، اس میں کسی اچھی یا بری صفت کا اضافہ نہ ہو، کسی کمی یا زیادتی کا اضافہ نہ ہو، مطلق لفظ بولا جائے تو اس وقت لفظ سے وہ معنی مراد ہوتے ہیں جس میں اس لفظ کا پورا معنی پایا جائے، اور ان معانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن میں پورا معنی نہیں پایا جاتا۔ کیسے؟ آئیے اسے مثال سے سمجھتے ہیں، لیکن مثال سے پہلے چند باتیں جان لیں کہ لفظ مملوک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ چیز جو کسی کی ملکیت میں ہو، جبکہ علم فقہ میں لفظ مملوک کا مطلب ہوتا ہے غلام یا لونڈی۔ اب غلام یا لونڈی کی چند ایک قسمیں ہیں جو کہ یہ ہیں: مکاتب، وہ غلام جس نے اپنے آقا سے یہ طے کر رکھا ہو کہ میں آپ کو اتنے درہم یا دینار دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، یا جسے آقا نے یہ کہا ہو کہ تو مجھے اتنے درہم یا اتنے دینار دے دے تو آزاد ہے۔ ایسا غلام مرد ہو تو مکاتب، اور اگر عورت ہو تو مکاتبہ کہلاتی ہے۔ مکاتب اور مکاتبہ میں رقیت یعنی غلامی کامل ہوتی ہے، یعنی آقا ان کی جان کا، ان کی گردن کا، ان کی ذات کا مکمل مالک ہوتا ہے، لیکن ملکیت ان کے اندر ناقص ہوتی ہے، یعنی آقا ان کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا کہ ان کے روپے پیسے کو خرچ کرے، یا خود ان میں تصرف نہیں کر سکتا کہ ان کو آگے بیچ دے یا اپنے کسی عزیز دوست وغیرہ کو ہبہ کر دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مکاتبہ لونڈی سے وطی نہیں کر سکتا، اسے بھی کسی کو ہبہ یعنی تحفتاً نہیں دے سکتا۔ مدبر وہ غلام ہوتا ہے جسے آقا نے یہ کہا ہو کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے، اور مدبرہ وہ لونڈی ہوتی ہے جسے آقا نے یہ کہا ہو کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے۔ معتق باز وہ غلام ہوتا ہے جس کا بعض یعنی کچھ حصہ آزاد ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کا بعض حصہ مثال کے طور پر سر سے لے کر سینے تک آزاد ہو اور باقی کا نیچے کا دھڑ غلام ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور کسی آقا نے اس کی آدھی قیمت معاف کر دی ہو اور اب وہ 50,000 کا ہو تو یہ معتق باز کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو معتق باز کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ معتق باز میں بھی آقا کی ملکیت کامل یعنی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی مکاتب کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ام ولد۔ ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے جس نے آقا کا بچہ جنا ہو اور آقا نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ بھی کیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، تو وہ لونڈی آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ 3 سے 4 غلام تھے جن کا جاننا بہت ضروری تھا۔ اب مثال کی طرف آتے ہیں۔ نفس کلام کی دلالت کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کل مملوک لی فہو حر، یعنی میرا ہر مملوک، ہر غلام آزاد ہے، تو اس جملے سے مکاتب اور معتق باز غلام کے علاوہ باقی سارے وہ غلام آزاد ہو جائیں گے جو آقا کی ملکیت میں پورے ہوں گے، جن پر آقا کو کامل ملکیت حاصل ہوگی۔ مکاتب اور معتق باز کی اگر وہ نیت کرے گا تو وہ بھی اس جملے میں لفظ مملوک کے تحت داخل ہو کر آزاد ہو جائیں گے، ورنہ آزاد نہیں ہوں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ مکاتب اور معتق باز آزاد نہیں ہو رہے، حالانکہ مملوک تو یہ بھی ہیں؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ مملوک یہاں پر مطلق ہے، تو اس مطلق لفظ کا یعنی نفس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دلالت اس مملوک پر ہو جو من کل وجہ یعنی ہر جہت سے، ہر اعتبار سے مملوک ہو، یعنی مکمل غلام ہو، وہ آزاد ہے۔ اور مکاتب اور معتق باز میں آقا کو چونکہ کامل ملکیت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے یہ مملوک کے تحت آزاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن تب کہ جب آقا ان کی نیت کر لیں۔ اور مکاتب اور معتق باز میں ملکیت کیوں کامل نہیں ہوتی، یہ وہ ہم ویڈیو کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔
مکاتب مکمل مملوک نہیں ہوتا، اس پر صاحب کتاب چند مسائل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آقا مکاتب کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی مکاتبہ لونڈی سے وطی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ من کل وجہ مملوک نہیں ہوتے، آقا کو ان میں کامل ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب اپنے آقا کی بیٹی سے شادی کر لے اور پھر آقا کا انتقال ہو جائے اور آقا کی بیٹی اس مکاتب کی جو کہ اس کا شوہر بھی ہے اس کی وارث یعنی مالک بھی بن جائے، تب بھی دونوں کا نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ آقا اور لونڈی اور مالکن اور غلام میں نکاح درست نہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مالکن بیوی ہے اور شوہر غلام ہے، نکاح فاسد ہونا چاہیے لیکن نکاح فاسد نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ غلام من کل وجہ مملوک نہیں بلکہ مکاتب ہے، جب ہی نکاح قائم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ مکاتب مکمل مملوک نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اعتراض اور جواب بھی سنتے چلیں کہ اعتراض ہوتا ہے کہ مکاتب میں تو وراثت ہی جاری نہیں ہوتی، تو بیٹی مکاتب کی وارث کیسے بن گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بیٹی مکاتب کی وارث نہیں بنی بلکہ اس رقم کی وارث بنی ہے جو مکاتب اس کے باپ کو دیتا، جسے بدلِ کتابت کہتے ہیں۔ کل مملوک لی فہو حر کے تحت مدبر اور ولد آزاد ہو جائیں گے کہ ان میں آقا کو کامل ملکیت حاصل ہے، یعنی آقا کو ان میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ مدبرہ اور ولد لونڈی سے وطی کر سکتا ہے، لیکن ان میں رقیت یعنی غلامی ناقص ہوتی ہے، اس طرح کہ ان کی آزادی آقا کی موت کے ساتھ طے ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آقا مرے گا یہ آزاد ہو جائیں گے، یعنی ان کا آزاد ہونا طے ہو چکا ہوتا ہے۔ مکاتب میں رقیت یعنی غلامی کامل یعنی مکمل ہوتی ہے، اس لیے آقا اپنی قسم اور زہار کے کفارے میں مکاتب غلام کو آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تحریر رقبہ یعنی گردن کو آزاد کرنے کا حکم آیا ہے، اور آقا مکاتب کی گردن یعنی جان کا پورا مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے قسم اور زہار کے کفارے میں آزاد کر سکتا ہے۔ مدبر میں رقیت یعنی غلامی ناقص ہوتی ہے، آقا مدبر کی پوری گردن یعنی جان کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ مدبر وغیرہ کی آزادی لا محالہ طے ہو چکی ہوتی ہے آقا کی موت پر، لہٰذا ان میں مکمل تحریر رقبہ نہیں پایا جاتا، اس لیے آقا ان کو قسم اور زہار کے کفارے میں آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مکاتب کی بھی تو آزادی طے ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کتابت کی رقم دے کر آزاد ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ مکاتب کی آزادی مکمل طور پر طے ہو چکی ہو، بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی کتابت سے عاجز آ جائے، وہ اتنے پیسے ہی جمع نہ کر سکے جو اس کی آزادی کے لیے تھے، تو وہ دوبارہ غلام بن جاتا ہے، تو اس کی آزادی طے نہیں ہوتی، اس لیے آقا اس کی جان کا اس کی گردن کا مکمل مالک ہوتا ہے، تو اس کے اندر غلامی مکمل ہوتی ہے، اس لیے اسے اپنا قسم اور زہار کے کفارے میں آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مدبر اور ولد کے اندر چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ان کی آزادی بہرحال طے ہوتی ہے، آقا مرتا ہے تو انہوں نے آزاد ہونا ہی ہوتا ہے، تو اب آقا ان کی گردن ان کی جان کا مکمل مالک نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو قسم اور زہار کے کفارے میں وہ آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ والثانی اور دوسرا، یعنی دوسرا وہ مقام یا دوسری وہ قسم کہ جہاں لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والثانی اور دوسری قسم، قد تترک الحقیقت، کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بدلالۃ فی نفس الکلامی، نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے۔ مثال ہو، اس کی مثال، اذا قال، جب کوئی شخص کہے، کل مملوک لی، میرا ہر غلام ہر مملوک، فہو حر، تو وہ آزاد ہے، لم یعتق مکاتبوہ، تو آزاد نہ ہوں گے اس شخص کے مکاتب، ولا من اعتق بعضہ، اور نہ ہی وہ غلام جن کا بعض حصہ آزاد کیا گیا، الا، مگر یہ کہ
اذا نوا جب وہ کہنے والا نیت کر لے دخولہم ان کو داخل کرنے کی، یعنی مکاتب اور معتق بعض کو مملوک میں داخل کرنے کی نیت کر لے تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے، ورنہ آزاد نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے آزاد؟ لِأَنَّ لفظ المملوکی کیونکہ مملوک کا لفظ مطلق ہے، یتناول المملوک من کل وجہ شامل ہے ایسے مملوک کو جو من کل وجہ ہو، یعنی مکمل مملوک ہو۔ والمکاتب لیس بمملوک اور مکاتب مملوک نہیں ہے، من کل وجہ یعنی ہر اعتبار سے، یعنی مکمل مملوک نہیں ہے۔ ولہذا یہی وجہ ہے کہ لم یجوز تصرفہ آقا کا تصرف جائز نہیں ہے، تصرف کرنا جائز نہیں ہے فیہ مکاتب کے اندر، ولا یحل لہ اور نہ ہی آقا کے لیے حلال ہے وطء المکاتبۃ مکاتبہ لونڈی سے وطی کرنا۔ ولو تزوج المکاتب اور اگر مکاتب نکاح کر لے، شادی کر لے بنت مولاہ اپنے مولا کی بیٹی سے، ثم مات المولا پھر آقا مر جائے، وورثتہ البنت اور بیٹی اس کی یعنی مکاتب کی وارث ہو جائے، لم یفسد النکاح تو نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تو جب مکاتب نہیں ہے مملوک من کل وجہ، لا يدخل تو وہ داخل بھی نہیں ہوگا تحت لفظ المملوک المطلق مطلق مملوک کے لفظ کے تحت۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اور یہ مکاتب جو ہے یہ مدبر اور ام ولد کے برخلاف ہے کہ یہ تو مملوک کے تحت داخل نہیں ہو سکتا، مگر مدبر اور ام ولد مملوک کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کامل ہوتی ہے۔ وَلِذَا یہی وجہ ہے کہ حل وطء المدبرۃ مدبرہ سے وطی کرنا آقا کے لیے حلال ہے، وَأُمِّ الْوَلَدِ اور ام ولد سے بھی وطی کرنا آقا کے لیے حلال ہے، کیونکہ ان میں آقا کو کامل ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ اور بہرحال نقصان یعنی کمی وہ غلامی میں ہوتی ہے۔ رق معنی غلامی۔ آقا کا جو نقصان ہوتا ہے، جو کمی ہوتی ہے، وہ مدبر اور ام ولد کی غلامی میں ہوتی ہے۔ من حیث اس طرح کہ انہ یزول بالموت کہ وہ غلامی زائل ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، بالموت آقا کی موت کے ساتھ، لا محالۃ یقینی طور پر۔ وعلی ھذا اور اسی کے اوپر ہم نے کہا، یعنی جو فرق مکاتب اور مدبر کے اندر ہے کہ مکاتب میں آقا کو غلامی کامل حاصل ہوتی ہے، ملکیت ناقص حاصل ہوتی ہے، اور مدبر کے اندر آقا کو ملکیت کامل حاصل ہوتی ہے اور غلامی ناقص ہوتی ہے۔ اسی پر ہم نے کہا اذا اعتق المکاتب جب آقا مکاتب کو آزاد کرے عن کفارۃ یمینہ او ظہارہ اپنی قسم یا ظہار کے کفارے میں، جازا تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکاتب کے اندر آقا کو غلامی کامل حاصل ہے، یعنی آقا مکاتب کی گردن کا جان کا کامل یعنی مکمل مالک ہے۔ ولا یجوز فیہما اور جائز نہیں ہے ان دونوں میں یعنی قسم اور ظہار کے کفارے میں، اعتاق المدبر و ام الولد مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں آگے۔ لأن الواجب اس لیے کہ واجب یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے گردن آزاد کرنے کا، هو التحریر وہ گردن کو آزاد کرنا ہے، وهو اثبات الحریت اور وہ جو گردن آزاد کرنا ہے یعنی وهو اثبات الحریت اور وہ یعنی حریت کو آزادی کو ثابت کرنا، بازالۃ الرق غلامی کو زائل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی غلام کی جو آزادی ثابت ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے اس غلام کی غلامی کو ختم کرنے کے بعد۔ فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ
فی المکاتب کاملا، تو جب غلامی مکاتب میں کامل ہے، کان تحریرہ تحریرا من جمیع الوجوہ، تو اس کی آزادی ہوگی ہر جہت سے، یعنی مکاتب کو آزاد کرنا، مکمل آزاد کرنا ہوگا۔ وفی المدبر و ام الولد، اور مدبر اور ام ولد میں، لما کان الرق ناقصا، جب غلامی ناقص ہے، یعنی آقا ان کی گردن کا، ان کی جان کا مکمل مالک نہیں ہے، لا یکون التحریر تحریرا من کل الوجوہ، تو آزادی یعنی ان کی آزادی نہیں ہوگی من کل وجہ، آزادی یعنی ان کو آزاد کرنا، مکمل گردن کو آزاد کرنا نہیں ہوگا یا نہیں کہلائے گا، اسی لیے یہ قسم اور زہار کے کفارے میں آزاد بھی نہیں ہوتے۔ آخر میں آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو بنانے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو ریکارڈ کرنے میں، ایڈیٹنگ کرنے میں، اپلوڈنگ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے۔ آپ کا صرف ایک کلک لگتا ہے ویڈیو کی محنت وصول ہونے میں۔ اس ویڈیو کو اگر لائک مل جاتا ہے تو یہ ویڈیو یوٹیوب آگے بڑھا دیتا ہے اور بھی پڑھنے والوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں، نہ تو چینل پر ایک دفعہ پورا اس کو سنتے ہیں کہ واچ ٹائم مل سکے اور ویڈیو آگے بڑھ سکے، نہ ہی اس کو لائک کرتے ہیں کہ یوٹیوب اس سے اندازہ لگا سکے کہ کانٹینٹ آگے بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا۔ تو ایسا نہ کریں۔ جب آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو، آپ کی کوئی مشکل آسان ہو رہی ہو، تو پھر اس کا بدلہ بھی ضرور دیا کریں۔ ویڈیو کو ایک دفعہ چینل پر ضرور پورا سنا بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔